يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 3 کے لیسن نمبر 9 کو شروع کیا ہوا تھا اور اس کے کافی سارے پارٹس بن چکے ہوئے ہیں، اور آج ہم نے اس کا لاسٹ پیراگراف جو ہے لیسن کا کرنا تھا، جس میں کہ ہم ترجمہ اور نحوی ترکیب کر رہے ہیں. تو ایز یوزول آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور پینسل پکڑ لیجئے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. المدرس. جو ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ کہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ ٹیچر جو ہیں ٹیچر نے سوال کیا تھا ابو بکر سے کہ جن کو کس نے پیدا کیا. پھر اس نے بتایا کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا اور کس سے پیدا کیا. سوال تھا کہ کس سے پیدا کیا، تو اس نے بتایا کہ آگ سے. تو پھر ٹیچر نے سوال کیا کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے قرآن سے پتہ چلا کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اور جب بات ہو رہی ہے سورہ الاعراف میں ابلیس کی اور اللہ کے درمیان، تو وہاں پہ ابلیس خود یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد ٹیچر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کیا. اور پھر اگلا سوال انہوں نے عبداللہ سے کیا. اور عبداللہ سے کیا سوال کیا کہ اللہ نے کتنے آسمان پیدا کیے؟ اور عبداللہ نے جواب دیا کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کس سے کیا سوال کریں. المدرس ٹیچر. وفی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض یا عبد الرحمن. ٹھیک ہے. اور کتنے دنوں میں خلق اللہ اللہ نے پیدا کیے السماوات والارض زمین اور آسمان یا عبد الرحمن اے عبد الرحمن. اور کتنے دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں واو تو عاطفہ ہو گیا، فی جو ہے حرف جر ہے، کم اسم مجرور بن گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ جار و مجرور متعلق فعل ہو گئے. ٹھیک ہے. شروع میں آ گئے تو فعل ہو گئے، متعلق فعل ہیں. تو اب جیسے کہ پچھلے جملے میں ہم نے یہاں پہ کم کی کہاں گیا کم والا، ہاں مفعول بھی بنا تھا، لیکن یہاں پر حرف جر کے بعد اسم مجرور آ گیا، تو اس وجہ سے اب یہ جار و مجرور بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. مرکب جاری بن گیا. لیکن کم کے بعد اس کی تمیز آ رہی ہے یومن. یومن اس کی تمیز ہے. یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ میں نے جب ہم نے کم کو سیکھا تھا تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کم جو ہے اس کی تمیز معرفہ نکرہ ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے اور واحد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ غور کریں، اوپر سماعن جو ہے وہ منصوب تھی، لیکن یہاں پر یہ مجرور آ رہی ہے یومن. تو یہ مجرور کیوں ہے؟ اس کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ
یہاں میں لکھ دیتی ہوں، جب کم سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس کی تمیز منصوب یا مجرور دونوں ہو سکتی ہے. جب کم سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس کی تمیز منصوب یا مجرور ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اس وجہ سے ہی یہاں پہ یومن آیا ہے، یومن کی جگہ پہ. ٹھیک ہے، تو یہ تمیز ہوگی خلق کا فعل ماضی، اللہ فاعل، اور السماوات یہ ہمارا کیا بنا، مجرور آ رہا ہے. کیا پوزیشن ہوگی یہاں پہ؟ اللہ تو مضاف نہیں ہو سکتا نا، تو پھر کیا ہے؟ یہ مجرور آنے کی دو وجوہات ہم نے پڑھی ہیں نا، ایک حرف جر اور ایک مضاف بن جانا. تو یہ کیوں مجرور آ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے، تھوڑی سی آپ ہیلپ کر دیں میری. اب آپ کی آواز تو مجھ تک نہیں آ رہی، لیکن میں ایزیوم کر سکتی ہوں کہ آپ کو اس کا جواب پتہ ہے کہ یہ مجرور نہیں ہے بلکہ یہ منصوب بالکسرہ ہے. کیا ہے یہ؟ منصوب بالکسرہ، کیونکہ یہ جمع مؤنث ہے اور جمع مؤنث سالم جو ہے وہ مجرور بالکسرہ ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ منصوب ہے تو یہ ہمارا کیا بنا؟ مفعول بہ. واو عاطفہ ہو گیا، اور الارض یہ جو ہے معطوف علی سماوات. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول بہ پلس معطوف علیہ ہے. یا حرف ندا، ابدا منادا، اور الرحمانی مضاف الیہ ہو گیا. یہ تو اب میں نہ تھک گئی ہوں لکھ کے بھی. چلیں، عبدالرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، پیدا کی اللہ نے آسمان اور زمین 7 دنوں میں. ٹھیک ہے، کتنے دنوں میں؟ 7 دنوں میں. تو خلق فعل ماضی، اللہ فاعل، السماوات مفعول بہ، واو عاطفہ، الارض معطوف علی السماوات. یہ سیم جملہ اس لیے نہیں کری. فی 6 یہ کیا ہو جائے گا؟ متعلق فعل. ٹھیک ہے، جار و مجرور متعلق فعل ہو جائے گا. اور ایامن جو ہے 6 کے بعد آ رہا ہے، تو 6 بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ہمارا اسم مجرور وہوا مضاف وہوا ممیز ہے، اور ایامن جو ہے یہ ہمارا مضاف الیہ پلس تمیز ہے. تو اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، اوکے آگے بڑھتے ہیں. المدرس ٹیچر، ھذا صحیح، یہ صحیح ہے. قال اللہ تعالی فی کثیر من الآیات انہ خلق 7 سماوات. فقال فی سورة الطلاق اللہ الذی خلق 7 سماوات. چلیں، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ھذا صحیح، یہ صحیح ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا، فی کثیر بہت بار، من الآیات آیات میں، انہو بے شک وہ، خلق کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو. فقال پس کہا اس نے، فی سورۃ الطلاق سورۃ طلاق میں، اللہ الذی اللہ ہے وہ جس نے، خلق پیدا کیا اس نے، 7 سماوات
7 آسمانوں کو. ٹھیک ہے، یہاں تک اب ہم اس کی نحوی ترکیب کرتے ہیں. تو حاضہ ہو گیا مبتدا، صحیح خبر. ٹھیک ہے، قال فعل ماضی، اللہ فاعل، تعالی جو ہے یہ بیسیکلی تعالی جو ہے اس کو ابھی ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے تو یہ بھی فعل ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم اس کو یہ کہیں گے کہ فعل ماضی اور ہوا مستتر اس کا فاعل ہے، لیکن یہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے. اب اس کو ڈیٹیل میں نے آپ کو نہیں ابھی بتایا ہوا تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہو، لیکن چلے میں اتنا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ تعالی جو ہے نا یہ عین لام واو روٹ ورڈ سے ہے، اور یہ بھی ہمارا کیا بنے گا، فعل ماضی پلس ہوا مستتر فاعل. اور یہ ہمارا جو جملہ ہے نا، کیونکہ پیچھے بھی کالا ہمارا فعل آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ فعل دوبارہ سے آ رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے جملہ معترضہ. ابھی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ یہ جملہ کیسا ہوتا ہے اور سارا نہیں بتا رہی، کیونکہ یہ پھر تھوڑا سا اس لیول پہ ابھی تھوڑا زیادہ کام ہو جائے گا. تو بس آپ اتنا یہ ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے فی کثیرن بہت بار، بہت زیادہ کثرت سے. تو یہ جو جار و مجرور ہے یہ متعلق فعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، من الآیاتی آیات میں، تو یہ جو ہے کثیرن اب نکرہ آیا ہے، تو یہ والا جار و مجرور متعلق محذوف نعت لکثیرن ہے. ٹھیک ہے، تو میں بس سارا نہیں لکھ رہی، محذوف نعت کثیرن کی. ٹھیک ہے، کس کی، کثیرن کی، نکرہ اسم کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے ہے انہو. ان حرف توکید و نصب، اور ہو اسم ان حرف توکید و نصب، اسمہا اور خلق یہ ہو گیا ہمارا فعل ماضی، ہوا مستتر فاعل، سبع یہ ہمارا کیا بنا، مفعول بہ. ٹھیک ہے، اور مفعول بہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم اس کو کیا کیا پوزیشن، مفعول بہ وہ ہوا مضاف ہے کیونکہ عدد ہے نا، اور پھر ممیز ہے. ٹھیک ہے، اور سماوات جو ہے یہ ہمارا کیا بن گیا، مضاف الیہ وہ ہوا تمییز. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ قال اللہ تعالی یہ ہمارا ہو گیا فی کثیرن. ٹھیک ہے، من الآیات، یہاں تک جو ہے یہ ہمارا قول ہو گیا. یہاں تک ہمارا قول ہو گیا، اور انہو خلق سبع سماوات یہ ہمارا معقول القول ہے. تو میں اس کو ذرا الگ الگ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ ہمارا ہے قول. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ہمارا معقول القول ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. انا جو ہے نا یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اچھا ہاں سچ، یہاں پہ میں نے آپ کو انا کی خبر تو بتائی نہیں. انا کا اسم ہو گیا، تو یہ جو جملہ فعلیہ خلق سبع سماوات جو ہے نا یہ ہمارا جملہ فعلیہ خبر ہے، یہ بنی.
ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبر. خبر بول رہی ہوں، خبرو انا. ٹھیک ہے، اب یہ انا سے شروع ہو رہا ہے تو اٹس مین کہ یہ نیا جملہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے اب نیا جملہ آگے شروع ہو رہا ہے. اچھا، اب انا جو ہے وہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بنا، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے نا وہ ہمارا کیا بن گیا؟ معقول القول. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہاں پہ لکھیں، چلیں انا والا جو اسمیہ جملہ ہے یہ کلر چینج کر لیتے ہیں، کون سا لیں، تھوڑا ڈارک. چلیں یہ جو ہے نا انا والا جملہ، ٹھیک ہے، اب اس کو میں ادھر پرپس لیں. جملہ اسمیہ معقول القول فی محل نصب مفعول بہ. ٹھیک ہے، یہ اب جملہ جو ہے ہمارا ہو گیا. اب آگے ہم چلتے ہیں. فقال فی صورت الطلاق، بس کہا اللہ نے. اب یہاں پہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. فی صورت طلاق، صورت طلاق میں، تو فا ہمارا عاطفہ ہو گیا، قال فعل ماضی اور ہوا مستتر فاعل، تو فعل بالفاعل. فی صورت متعلق فعل، اور الطلاقی اس کا سورہ کا مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ اب وہ آیا آگے ہے اللہ الذی، اللہ جو ہے وہ جس نے خلق، اس نے پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو. تو اللہ مبتدا ہو گیا، الذی یہ ہماری خبر بنی، اور آپ کو پتہ ہے الذی جو ہے یہ ہمارا اسم موصول ہے، تو اس کے بعد اس کا صلہ آئے گا. تو یہ جو جملہ ہے یہ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول. ٹھیک ہے، اور اس میں خلق فعل بالفاعل ہے، فعل ماضی. سبع یہ ہمارا مفعول بہ، وہ بالکل اوپر والی چیز ہے، یہ جو اوپر ہے مفعول بہ وہو مضاف وہو ممیز، اور سماوات جو ہے مضاف الیہ وہو تمیز ہے. تو کلیئر آپ کی. تو یہ یہاں پہ سوری پھر یہ آواز خراب ہوگی. تو یہاں پر یہ جو ہے جملہ، یہ جملہ ہمارا کیا بنا؟ صلۃ الموصول. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح قال کہا اللہ نے. یہاں پہ کیونکہ اللہ ہی کے متعلق بات آ رہی ہے تو اللہ نے میں ڈائریکٹ بول رہی ہوں اس نے کہنے کی بجائے یہاں، لیکن یہاں پہ ضمیر مستتر ہے، ایکچولی اس نے ہی ہوگا، لیکن ادب کے لحاظ سے میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں کہا اللہ نے. فی کثیرن بہت بار، من آیات آیات میں، انہو بے شک اس نے، خلق السماوات والارض پیدا کیا اس نے آسمان و زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں. فقال فی سورۃ الحدید پس کہا اللہ نے، فی سورۃ الحدید سورہ حدید میں، هو الذی وہی ہے جس نے، خلق السماوات پیدا کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں. ٹھیک ہے، تو اب پہلے یہاں پہ اوپر سورۃ طلاق کا ذکر ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کی. ٹھیک ہے، اور اب نیچے سورہ الحدید کا ذکر ہو رہا ہے جس میں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان جو ہیں ان کو کتنے دنوں میں بنایا، تو وہ 6 دنوں میں ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَكَذَلِكَ قَالَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْآيَاتِ واو جو ہے، اور کذالک اسی طرح، قال
کہا اللہ نے، ٹھیک ہے. تو واو ہمارا ہو گیا عاطفہ. کذالک جار و مجرور متعلق فعل ہو گیا. قال فعل بالفاعل ہے، یعنی کہ اس میں ہوا مستتر فاعل ہے نا، فعل ماضی بالفاعل. اوکے. فی کثیرن، اور یہ جو فی کثیرن ہے یہ بھی کیا ہو گیا ہمارا متعلق فعل ہو گیا، متعلق فعل ہو گیا. اور من آیاتن، یہ جار و مجرور جو ہے یہ کیا بن جائے گا، کثیرن کی محذوف نعت سے متعلق ہو جائے گا، جیسے پہلے اوپر ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو محذوف نعت سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. اچھا. انہو، بے شک، کہ وہ خلق السماواتی، اس نے پیدا کیا، السماواتی والارض، زمین اور آسمان کو، فی ستتی ایام. اب انا آ گیا ہے تو یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور آپ یہاں تک قولا، یہ جو ہے یہ قول تھا ہمارا، جیسے یہاں پہ پہلے میں نے دکھایا تھا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ قول ہے یہ، اور یہ ہمارا آگے جو ہے معقول القول آ جائے گا، یہ انا والا جملہ. ٹھیک ہے، یہ انا والا جملہ یہ ہمارا معقول القول ہو گیا. اچھا. اب انا حرف توکید و نصب بالکل سیم ہے، اس لیے میں نے یہ بھی لکھ رہی. اور ہو اسمو انا ہو گیا، اور یہ جو جملہ ہے یہاں سے لے کے یہ جو آنورڈ ہے جملہ فعلیہ، یہ ہمارا خبر و انا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں خلا کا جو ہے یہ کیا بنا ہمارا فعل ماضی، اور اس میں ہوا مستتر فاعل، یعنی کہ خلا کا فعل ماضی بالفاعل ہے. السماواتی، یہ ہمارا مفعول بہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور میں آلریڈی بات کر چکی ہوں کہ یہ مجرور نہیں ہے بلکہ منصوب بالکسرہ ہے. وہ عاطفہ ہے. اور الارض، الارض معطوف علی السماواتی. اور پھر فی ستتی، یہ جار و مجرور جو ہے یہ کیا ہو جائے گا، فی ستتی جار و مجرور متعلق فعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایامین جو ہے، اب چونکہ ستتی جو ہے یہ ہمارا عدد ہے، تو یہ اسم مجرور و ہوا مضاف و ہوا ممیز، اور ایامین جو ہے اس کا کیا بن گیا، مضاف الیہ و ہوا تمیز. ٹھیک ہے. یہ اس پیج میں یہ ہم 2-4 دفعہ یہ بات دہرا چکے ہیں، اس لیے اب میں اس کو لکھ نہیں رہی ہوں، کیونکہ یہی سیم باتیں اوپر میں لکھ چکی ہوئی ہوں بار بار. تو آپ اس کو اگر اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے گا. اچھا جی. فقال، بس کہا. اب یہاں پہ جو ہوا کی ضمیر مستتر ہے اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو میں یہاں پہ ادب کے لحاظ سے یہی کہوں گی کہ کہا اللہ نے. ٹھیک ہے. اس نے نہیں بلکہ اللہ نے. ٹھیک ہے. ترجمہ اس نے کا ہی بنتا ہے. کہا اللہ نے فی سورۃ الحدید، سورہ الحدید میں، تو یہ بالکل اوپر والے اس فقال فی سورۃ الطلاق کے اوپر معطوف ہے، بالکل سیم ٹو سیم ہے. هو الذی، وہ، الذی جس نے، خلق اس نے پیدا کیا، السماوات والارض زمین اور آسمان کو، فی ستتی ایام. تو یہاں پہ اوپر دیکھ رہے ہیں اللہ الذی تھا، تو یہاں پہ اللہ کی جگہ پہ ہوا آ گیا. تو سیم انالیسز ہے، ہوا ہو گیا مبتدا، الذی ہو گیا خبر، اسم موصول ہے تو آگے جو جملہ ہے فعلیہ وہ اس کا کیا بن گیا، صلۃ الموصول، یعنی کہ یہ ہمارا صلہ ہے، یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا صلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا مبتدا، یہ خبر. اور خلق فعل بالفاعل، السماواتی مفعول بہ، و عاطفہ، الارض معطوف، فی ستتی یہ جو ہے جار و مجرور متعلق فعل. ٹھیک ہے. ایامن جو ہے یہ کیا ہو گیا ہمارا مضاف الیہ و ہوا
ممیز کہہ رہی ہوں، تمیز. تو یہ الحمدللہ بہت آسان ہے، کچھ اس میں مشکل نہیں تھا. ہاں دیکھنے میں اور پڑھنے کے ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بڑا مشکل ہے، لیکن ہے نہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ بالکل اوپر ہم کر چکے ہوئے ہیں، سیم آیات ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ سے دہرا نہیں رہی اور لکھ بھی نہیں رہی. دہرا تو دیا الحمدللہ لیکن لکھا نہیں ہے میں نے. فی ہذہ اللحظۃ رن الجرس فخرج المدرس من الفصل. فی ہذہ اللحظۃ، اسی لمحے میں. ٹھیک ہے، اسی وقت، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اسی وقت، ابھی جب یہ بات ہوئی تھی تو اسی لمحے میں رنہ بجی الجرسہ، بیل گھنٹی بجی، فا پس خرج المدرس ٹیچر نکلا، من الفصل کلاس روم سے. یعنی کہ اسی لمحے گھنٹی بجی اور ٹیچر کلاس روم سے نکلا. ٹھیک ہے، نکل گیا. تو فی ہاذہ یہ تو ہو گیا نا جار و مجرور، تو یہ جار و مجرور متعلق، یہ جو آگے فعل آ رہا ہے نا رنا، اس سے ہے متعلق فعل رنا. اللحظتی، یہ ہاذہ کے بعد الوالا ناؤن ہے تو یہ کیا بنا؟ بدل. ٹھیک ہے، لمحہ کو بولتے ہیں. رنا ہمارا فعل ہو گیا، فعل ماضی. الجرس اس کا فاعل ہے، کیا وجہ؟ گھنٹی. فا عاطفہ، خرج فعل ماضی، المدرس فاعل اور من الفصل متعلق فعل. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا جو ہے لیسن نمبر 9 جو کہ کافی لمبا تھا، کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اب اس کی ہم دیکھتے ہیں تمارین کو. یہ تمرین نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں. تمرین نمبر 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنسر دا فالوئنگ کویسچنز. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ والی کویسچنز ہوتے ہیں وہ لیسن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس میں جو پہلا کویسچن کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کم طالباً وجد المدرس فی الفصل، کتنے طلبہ وجدہ پائے المدرس ٹیچر نے فی الفصل کلاس روم میں. یعنی کہ ٹیچر نے کتنے طلبہ کو کلاس روم میں پایا. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب جو ہے آپ کو اگر یاد ہے تو کیا تھا؟ کتنے تھے؟ 15. تو آ جائے گا وجدہ فیہ. اب ہم یہاں پہ کلاس روم کا ذکر نہیں کریں گے، فی الفصل کی بجائے فی ہی کر دیں گے. ٹھیک ہے، فیہ 15 طالباً فقط. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا جواب تھا کہ صرف 15 اسٹوڈنٹس کو پایا تھا. لِمَ ذَهَبَ الطُّلَّابُ الْجُدُدُ إِلَى الْمُدِيرِ، کیوں نئے طلبہ گئے پرنسپل کی طرف، یعنی کہ نئے طلبہ پرنسپل کی طرف کیوں گئے؟ تو اس کا جواب تھا کیونکہ ان کو اپنے نام جو ہیں وہ لسٹ میں نہیں نظر آئے تھے، نہیں پائے تھے انہوں نے، اس لیے. تو جواب کیا ہے؟ لِأَنَّهُمْ ما وجدوا جمع ہو جائے گا، وجدوا اسماءهم فی القائمة کیونکہ انہیں ما وجدوا نہیں پایا انہوں نے اسماءهم اپنے ناموں کو فی القائمة لسٹ میں. ٹھیک ہے، اچھا اگلا کویسچن ہے من خلقنا، کس نے پیدا کیا ہمیں؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ خلقنا اللہ، خلقنا اللہ.
اب اس میں کچھ کویسچنس تو لیسن سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ ویسے بھی انہوں نے کیے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں خلق فعل ماضی، نا اس کا فاعل اور مفعول بھی، اور اللہ اس کا فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. من خلق القمر، چاند کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا چاند کو؟ خلقہ، خلقہ اللہ، پیدا کیا اسے اللہ نے. پھر ہے من خلق الشمس، کس نے پیدا کیا سورج کو؟ تو اب شمس جو ہے آپ کو پتہ مؤنث سمائی ہے، تو اس میں ہا کی ضمیر آ جائے گی، ٹھیک ہے. خلقہا اور اللہ، خلق اللہ، اسے اللہ نے پیدا کیا. من خلق النجوم، کس نے ستاروں کو پیدا کیا؟ تو اب ستارے غیر عقلی کی جمع ہے، تو اس کا آنسر بھی سیم ہی ہو جائے گا، خلق اللہ. یہاں پہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ پلٹے گی النجوم کی طرف، اور یہاں پہ کلو جمع مؤنث کا قاعدہ آ جائے گا. خلق اللہ، تو یہاں پہ کلو جمع مؤنث، ٹھیک ہے. انہیں، پھر ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ انہیں اللہ نے پیدا کیا. مما خلق اللہ الانسان، کس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا؟ تو اب یہاں پہ مما جو ہے من پلس ما سے ہے، تو جار و مجرور ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں. تو اس کا جواب آپ جانتے ہیں، بک میں آ چکا ہوا ہے، خلق اللہ الانسان من الطین. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے ہے مما خلق اللہ الجان، کس سے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا یہاں پہ آ جائے گا خلق اللہ الجان من النار. اچھا پھر ہے کم سماء خلق اللہ، کتنے آسمان اللہ نے پیدا کیے؟ تو خلق اللہ سبع سماوات. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر نمبر 10 ہے فی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض، کتنے دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا ہم جواب کیا دیں گے؟ خلق اللہ السماوات والارض فی ستتی ایام. اب یہاں پہ میں نے کسی کی بھی نحوی ترکیب کو نہیں دہرایا، کیونکہ یہ بہت بار لیسن میں آ چکی ہیں، ہر چیز کو میں نے بہت بار ریپیٹ کیا، تو اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا. کویسچن نمبر 2 دیکھ لیجئے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، چھوٹا سا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو کویسچن ہوگا آئی ہوپ یہ والا بھی ہم کر لیں گے. چلیں یہ صحیح اور غلط والا بھی کر لیں گے. نمبر 2 ہے انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا، من نار، نار سے. وخلقتہ، اور اس کو پیدا کیا آپ نے، من طین، گیلی مٹی سے. من قال ھذا، اب یہ سوال اس آیت کے حوالے سے ہیں کہ یہ کس نے کہا تھا، تو یہ آپ کو پتہ ہے قال ابلیس، ابلیس، قال
ابلیسو، ابلیس نے کہا تھا، ٹھیک ہے. ولیمن اور کس کے لیے، ولیمن اور کس سے، کس کے لیے نہیں اور کس سے، تو ہو جائے گا قول للہ، للہ اللہ سے. من ای سورت هذه الآیات، کس سورہ میں یہ آیت ہے، ہیا من سورت الاعراف، ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جس میں کہ آپ نے صحیح اور غلط کا بتانا ہے. تو نمبر 1 پہ ہے الطلاب الجدد 15، جو نئے طلباء تھے وہ 15 تھے، تو یہ غلط ہے. عبد الرحمن ما فہم معنا 3 کلمات، عبد الرحمن ما فہمہ وہ نہیں سمجھا 3 کلمات کو، تو یہ بات صحیح ہے. سأل فیصل للمدرس، سوال کیا فیصل نے مدرس سے، کیا ما جمع السماء، کہ السماء کی جمع کیا ہے. تو یہ سوال نہیں اس نے کیا تھا، سوال کوئی اور کیا تھا. ایک بار ہم چیک کر لیتے ہیں فیصل نے کیا سوال کیا تھا. فیصل کہاں گیا؟ دیکھیں مجھے مل ہی نہیں رہا. یہ تو تھا نا اس کے عبد الرحمن کا کویسچن جو 3 الفاظ تھے. اور اوپر اچھا چلے، اب مجھے مل نہیں رہا یہاں پہ، لیکن یہ لیسن میں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ ہے، اس نے البحار کی جمع پوچھی تھی، البحار کے بارے میں پوچھا تھا کہ البحر کی جمع جو ہے البحار ہے، تو یہ اس نے سوال کیا تھا. اچھا تو یہاں پہ اس نے جمع السمائی نہیں پوچھا تھا بلکہ بحار پوچھا تھا. کتب المدرس الدرس علی السبورۃ، ٹیچر نے جو ہے درس کو بلیک بورڈ پہ لکھا تھا، تو یہ بات صحیح ہے. تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم باقی کی تمارین کو کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا الله خيرا كثيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں.